بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سامعین کرام، بات چل رہی ہے اخلاص کی۔ اخلاص تمام عبادات کے لیے ضروری ہے۔ عمل کے لیے اخلاص اساس کی حیثیت میں ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص کے بغیر اللہ سبحانہ تعالی کسی بھی عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو ہماری نمازوں کا اللہ سبحانہ تعالی کوئی ثواب، کوئی جزا، کوئی بدلہ ہمیں نہ دے۔ اخلاص ہی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالی کی رضامندی کے لیے عبادات انجام دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ان کے دلوں میں ایسی آنکھ لگا دیتا ہے جس سے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو دیگر لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اخلاص ایک ایسا پر ہے جس کے ذریعے سے وہ رب العالمین کی طرف اڑتے ہیں بغیر ریشے کے، بغیر پنکھڑی کے۔ یہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اخلاص اور نیت دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، لیکن نیت کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے اور اخلاص کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی نیت یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی، یعنی نیت کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، سیئات بھی اور حسنات بھی، نیکیاں بھی اور برائیاں بھی۔ لیکن اخلاص صرف اور صرف حسنات کو شامل ہے، حسنات کے علاوہ سیئات اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے اور اس میں مخلص ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نگاہ میں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور اس خوشنودی کو پانے کے لیے وہ صرف نیک اعمال انجام دے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لے گا، اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ اسی لیے سوال کیا جاتا ہے من المخلص، مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ، وہ انسان جو عمل کرے وَلَا يُحِبُّ أَن يَحْمَدَهُ النَّاسِ، انسان عمل کرے، مسلمان عمل کرے، لیکن اس بات سے وہ انکار کرے اور اس بات کو وہ ناپسند کرے کہ اس کے اس عمل پر لوگ اس کی تعریف کریں کہ فلاں حاجی ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں زکاتی ہے، فلاں نہیں پتہ کیا کیا ہے، اس بات سے وہ انکار کرے، ناپسند کرے۔ اگر یہ خصلت ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ مخلص وہ ہے کہ یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی، جیسے بندہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی نافرمانی کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو وہ چھپاتا ہے، ندامت، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد لوگوں کا سامنا کرنے کا دل نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کو معلوم لگ گیا ہے، وہ جان گئے ہیں میری اس کرتوت کے بارے میں، تو ان کے سامنے آنے سے ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے۔
فرمایا گیا کہ جس طریقے سے لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اسی طریقے سے انسانوں کو اپنے نیکیوں کو اور اپنے حسنات کو چھپانا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ آ گیا تو مخلص ہے۔ اور اخلاص تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی تفریق کے، سب کے لیے واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر، چاہے وہ عبادات فرائض ہوں یا نوافل ہوں یا تطوع ہوں، سب کے اندر اخلاص پیدا کیا جانا ضروری ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ اس کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اس کی تعریف جو بیان کی ہے اخلاص کی، فرمایا گیا کہ اخلاص یہ ہے کہ ما ارید بہ وجہ اللہ من ای عمل کان۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ کسی بھی عمل کے ذریعے سے، خواہ وہ عمل چھوٹا ہو، بڑا ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس عمل کے ذریعے اگر مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو وہ اخلاص۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا افراد الحق سبحانہ وتعالی فی الطاعہ، عبادت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اکیلے کی رضا کی طرف ارادہ کرنا، یہ اخلاص ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تعریف الگ طریقے سے کی، فرماتے ہیں کہ اخلاص ہوا التقنیہ۔ یہ تقنیہ ہے۔ تقنیہ کیا ہے؟ تقنیہ یہ ہے کہ آدمی کوئی عبادت، کوئی عمل کرے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہے، اس کی خوشنودی چاہے، والوصول الی دار کرامتہ، اور اس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا جو گھر ہے یعنی جنت، وہاں تک پہنچنے کا وہ ارادہ کرے۔ آدمی عمل کر رہا ہے، مخلص ہے، اگر اس کے یہاں ثواب کی چاہت نہیں ہے، بدلے کی چاہت نہیں ہے، نعمت کی چاہت نہیں ہے، تو عمل بیکار ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی جو عمل کرے اس کے اجرت کا متلاشی ہو، متمنی ہو، مطالبہ کرے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک کے تعلق سے کئی حدیثیں ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں احتساب کی شرط لگائی، روزہ رکھ کے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو والوصول الی دار کرامتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرامت کی گھر تک پہنچنے کا وہ ارادہ رکھے، اور پھر وہ کسی اور کو اس میں شامل نہ کرے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ انبیاء ہوں یا رسول ہوں، کسی کو شامل نہ کرے۔ اسی لیے علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے ایک الگ طریقے سے اس کی تعریف کی اخلاص کی، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ ستر بین العبد و بین اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے۔ اخلاص پردہ اس لیے ہے کہ لا یعلمہ ملک فیکتب یا فیکتب، کہ آدمی کیا سوچتا ہے، آدمی کیا پلاننگ کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، جو اس کے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں ان کو بھی نہیں معلوم تو لکھا بھی نہیں جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ولا شیطان، اور شیطان کو بھی نہیں پتا، فیفسدہ، کہ اس کو راہ راست سے بھٹکا دے۔ یہ ہے اخلاص۔ اخلاص ایسی چیز ہے جو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، شیطانوں کو بھی علم نہیں ہے۔ ولا ہوا فیمیل، اور خواہشات کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ اس کو غلط راستے کی طرف موڑ دے، مائل کر دے۔
اس لیے کہا جاتا ہے دلوں پر حکمرانی صرف بندے کی اپنی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ دل ایسی چیز ہے اور اخلاص کا محل دل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر انسان کو پورا کنٹرول دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کفر کی 5 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، آدمی کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کفریہ کام کرے جو اس کو دل سے مانتا ہو اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہو، قبول بھی کرتا ہو، یعنی وہ کام دل سے ہو، یہ کفریہ عمل ایک قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی دل سے تو نہیں مانتا اس چیز کو، لیکن چونکہ ایسے ہی کر دیا، موڈ میں نہیں تھا کر دیا، دل سے نہیں مانا لیکن کر دیا، اور کسی نے اس پر زور زبردستی بھی نہیں کی کہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دل سے بھی نہیں مانتا، کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بیوی نے کہا ہے، بچوں نے کہا ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، سماج کا مسئلہ ہے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی مدارات کے لیے اس نے وہ کام کر دیا، حالانکہ کفریہ عمل ہے، اور کر دیا، جانتا ہے کہ کفر ہے، جانتا ہے کہ خارج عن الملہ ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن چونکہ بیوی کی بات نہیں کاٹ سکتا، بچوں کی بات نہیں کاٹ سکتا، گھر والوں کی بات نہیں کاٹ سکتا، سماج کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کر سکتا، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، غلط ہے، دل نہیں مانتا ہے، کرنے کو تیار بھی نہیں ہے، لیکن لحاظاً کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک قسم یہ ہے کہ گھر والے بھی مجبور نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایسے لوگوں کے سرکل میں رہتا ہے جو اس کے رسیہ ہیں، اس کے عادی ہیں، مثال کے طور پر دوستوں میں رہتا ہے، اب دوستوں نے مطالبہ کر دیا، دوستوں کی باتوں کو وہ ٹھکرا نہیں سکتا ہے، وہ عمل کر لیا۔ اور ایک 5ویں شکل ہے کہ مستر، جس پر مجبور کر دیا جائے کہ آپ کے پاس نو آپشن، نو چوائس، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، یا تو جان چلی جائے یا تو آپ اس کو کرو، اسے کہتے ہیں مستر، جسے مجبور کر دیا جائے، آپ کے سر پر لوگ سوار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آدمی کو، جس کو مجبور کیا جائے، جس کو اس پر زبردستی کرنے پر آمادہ کیا جائے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، کوئی اختیار نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کر لو، اگر دل مطمئن ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ اور تمہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، اس لیے کہ دل کا معاملہ ہے۔ آدمی ہاتھ توڑ سکتا ہے، پیر توڑ سکتا ہے، جسموں کو زخم دے سکتا ہے، تمام طریقے کے حربے اپنا سکتا ہے، تمام زور زبردستی کر سکتا ہے، لیکن دل ایسی چیز ہے کہ اس پر چاہ کر بھی کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ انسان کی اپنی حکمرانی ہے، اپنا اس کا اختیار حاصل ہے اس پر۔ اگر دل مطمئن ہے کہ میں نے دل سے چاہا کہ میرا رب اللہ ہے، گرچہ لوگوں نے آج مجھے غیروں کی پوجا کے لیے مجبور کیا ہے، میں نے اگر نعرہ لگا دیا، اللہ فرماتا ہے کہتے جاؤ، کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی صداقت کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یہ اخلاص کی برکت ہے، اخلاص کی یہ دولت ہے، اس دولت کو پہچانیے، اس راز کو جانیے کہ اخلاص ہے کیا چیز۔ اخلاص اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس جذبے کو ہمیں حتی الامکان سلامت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کو اپنے ذہن و دماغ میں رچانے بسانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے آئینے میں اپنی عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جیے ایمان پر جیے، خاتمہ ہو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔